اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے اپنی صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں. آج جو آیت مبارکہ ہم سمجھیں گے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136. اللہ سے اس دعا کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا آغاز کرتی ہوں کہ جیسے سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں کہ لم یخروا علیہا صما و عمیانا، کہ جب ان کے سامنے میری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان آیات پر سے اندھوں بہروں کی طرح نہیں گزرتے، بلکہ میری آیات ان کے اندر تبدیلی کا باعث بنتی ہیں. تو قرآن ہماری عملی زندگی کو بدل دے، یہی ہمارا مقصد ہے قرآن کو سمجھنے کا. تو اسی دعا کے ساتھ پروگرام شروع کرتے ہیں کہ قرآن ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانے کا باعث بنے اور ہمیں اس سے ہدایت نصیب ہو. آیت نمبر 136 یہ تسلسل ہے پچھلی آیت کا، جس میں یہود و نصارہ کہہ رہے ہیں کونوا ہودن او نصارہ، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے ان کو کیا جواب دینا ہے. ہم نے ایز اے مسلم یا جو بھی قرآن کا قاری ہے، جو بھی ہدایت کا طالب ہے، وہ کیا جواب دے گا ان کی اس بات کا. آئیے دیکھتے ہیں پہلے آیت کا ترجمہ اور پھر انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے. قولوا آمنا باللہ، ان سے کہو کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں. وما انزل الینا، اور ہر اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر اتاری گئی. وما انزل الی ابراہیم، اور اس چیز پر جو نازل کی گئی ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباطی، اور ان کی اولادوں پر. وما، اور ہر وہ چیز اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی. وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دوسرے نبیوں کو دی گئی تھی ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اس کے لیے فرما بردار ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ ان کی باتوں جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہدایت پانی ہے تو یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، تو اللہ نے کہا تم نے ان کو یہ کہنا ہے قولو، کہو، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر. سب سے پہلی چیز مسلم معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ آمنا، ایمان یقین ہے، ایمان توکل ہے، ایمان ایک عقیدہ ہے. اور ایمان جتنا زیادہ پختہ ہوگا، ایمان آپ سمجھ لیں کہ اسلام ایک عمارت ہے
اور ایمان اس کی بنیاد ہے۔ بنیاد جتنی زیادہ مضبوط ہوگی عمارت اتنی ہی زیادہ اچھی کھڑی ہوگی۔ اگر عمارت بنیاد ہی کمزور ہوگی تو پھر عمارت کیسے صحیح ٹھہر پائے گی یا کیسے صحیح طرح اس پر قائم رہے گی۔ تو ایمان کے اندر اسلام پوشیدہ ہے، یعنی ایمان کے لیے ایمان کے ساتھ اسلام ضروری ہے اور اسلام کے ساتھ ایمان ضروری ہے۔ ایمان کی اسکالر یہ ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ ایمان کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں۔ اقرار باللسان، آپ زبان سے اقرار کرتے ہیں، و تصدیق بالقلب، دوسری چیز آپ کا دل اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جس کا آپ کی زبان نے اقرار کیا تھا، اور تیسری چیز ہے والعمل بالجوارح، آپ کے جوارح آپ پریکٹیکلی اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں تب ہی ہم صحیح مومن ہوتے ہیں، تب ہی ہم صحیح مسلم ہوتے ہیں۔ آج اگر ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر پرابلمس نظر آتی ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ جی ان کے بیہیویئر صحیح نہیں ہے، عملی لحاظ سے اگر ہم کمزور ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ آپ دیکھیں ایک مثال کے طور پر یورپین کنٹریز ہیں، ویسٹ نے بہت ترقی کی ہے، مغرب بہت ترقی کر چکا ہے، یہ ممالک امریکہ، کینیڈا وغیرہ یہ ممالک ہمیں بہت ترقی یافتہ نظر آتے ہیں، لیکن اگر ہم اندر ان کے دیکھیں تو یہ لوگ مسائل کا شکار ہیں، ان کا خاندانی نظام جو ہے وہ متاثر ہو چکا ہے، ان کی جنریشن جو ہے وہ غلط راستوں پر چل رہی ہے۔ تو مطلب جو تہذیب انہوں نے رکھی ہے، جو تہذیب فی الحال ہمیں بڑی اٹریکٹیو نظر آ رہی ہے، تو اس کی اندر اگر ہم دیکھیں تو بہت سے ہمیں اس کے ویک پوائنٹ بھی ہمیں نظر آتے ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے جو ایمان ہے، جو عقیدہ ہے وہ کمزور ہے، صحیح عقیدے پر یہ لوگ کار فرما نہیں ہے۔ ایسے ہی ہم لوگ مسلمان، ان کو چھوڑے مسلمانوں کی طرف آ جائے، ہم لوگ عملی لحاظ سے کیوں اتنا پیچھے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم نے اپنے آباء و اجداد کا دین اختیار کر رکھا ہے۔ ہم نے صحیح طور پر نہ دین کو سمجھا نہ اللہ کو سمجھا، اللہ کی ذات کو ہم نے نہیں سمجھا۔ وما قدر اللہ حق قدری، والی بات ہے کہ ہم نے اللہ کی اس طرح سے قدر نہیں کی جس طرح سے ہمیں قدر کرنی چاہیے تھی۔ تو ہم نے کلمہ طیبہ زبان سے پڑھا ہے لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے، پھر جس نے ہمیں لگایا ادھر ہم لگ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے دین کو سوچ سمجھ کر نہیں اپنایا، ہم نے اس ایمان کا صحیح حق ادا نہیں کیا۔ اور قرآن پاک میں ہی ایک جگہ پر آتا ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں مضبوط ہے زمین کے اندر، اور کلمہ خبیثہ کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں پیوست نہیں ہے، جو اوپر کھڑا ہے اور جیسے ہی ہوا آتی ہے اسے اپنے ساتھ اڑا لے جاتی ہے۔ تو یہی مثال ہمارے ایمان کی ہے، ہمارا ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے جو ہمیں جدھر لگاتا ہے ہم ادھر لگ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ وما انزل والی بات تو بعد میں آتی ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں جائزہ لینا ہے اپنے ایمان کا، ہمارا ایمان کس حد تک مضبوط ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی بات آتی ہے کہ جو وما انزل الی ابراہیم، حضرت ابراہیم پر کہ ہم ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف اتارا گیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اس کے بعد جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں پر، اسباط سے مراد ہے حضرت یعقوب کے 12 بیٹی، اور پھر آگے سے ان کے جو قبیلے بن گئے، جو گروہ بن گئے، وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ سبت لفظ جو ہے نا یہ درخت کو کہتے ہیں، ایک ایسا مضبوط درخت جو زمین میں پیوستہ ہے اور جس کی جڑیں جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں۔ تو سب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پھیلا ہوا ہونا، یا کسی چیز کا پھیلنا، اور ایسی چیز جس کی جڑ تو ایک ہی ہے، جس کا تنا تو ایک ہی ہے لیکن اس کی شاخیں مختلف ہیں، دور دراز تک پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اسباط حضرت یعقوب کے بیٹوں کو کہا جاتا ہے۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام شریعت لائے اور جو عیسیٰ لائے اور جو دوسرے نبی لائے، دوسرے نبی کیا لائے تھے؟ قرآن پاک میں ایک مقام پر آتا ہے، ہمیں یہ تو نہیں پتہ کہ وہ دوسرے نبی کیا ہے، لیکن ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو بینات دی ہیں، تو جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر رسول پر صحیفے صحف ابراہیم کا ذکر ہم سورۃ الاعلیٰ میں پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر نبی کو 4 کتابیں بڑھی ہیں، اس کے بعد ہر نبی کو
جو ہے وہ صحیفے دیے گئے تھے۔ تو اصل چیز جو ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک نبی کا انکار کرے گا وہ گویا سارے نبیوں کا انکار کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نبی پر بھی ایمان نہیں لایا، کیونکہ نبی تو ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، ایک ہی مذہب سارے نبی لے کر آئے ہیں۔ تو کوئی نبی کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ نبی صحیح نہیں تھا یا وہ نبی جھوٹا تھا؟ اس نے نبی کا دین اپنایا ہی نہیں ہے، اس نے نبی کی شریعت کو اپنایا ہی نہیں ہے، اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو اپنایا ہے۔ اگر نبی کے دین کو اپنایا ہوتا تو وہ کبھی کسی دوسرے نبی کو نہ جھٹلاتا۔ اسی طرح اگر کسی ایک کتاب کو جھٹلاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ساری کتابوں کو جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ کوئی کتاب بھی یہ نہیں کہے گی کہ دوسرے نبیوں کی لائی ہوئی شریعت غلط تھی۔ جیسے ہم آج ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں لیکن عمل ہم اس پر کریں گے جو قرآن میں ہے، کیونکہ اتھینٹک اور آخری کتاب وہی ہے۔ اور ایسے ہی جو یہ کہا گیا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے میں ہم کسی نبی میں فرق نہیں کرتے، ہم سب کو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول سمجھتے ہیں، اس لیے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کی کتابوں میں ہم فرق نہیں کرتے، ہم ساری کتابوں کو مانتے ہیں اور ہم ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ وہی مضمون ہے جو پیچھے ہم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی سورۃ بقرہ میں پڑھا کہ من کان عدوا لجبریل، کہ جو کہتا ہے کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، میکائیل ہمارا دوست ہے، تو جو ایک فرشتے کا انکار کرے گا وہ سارے فرشتوں کا انکار کرے گا۔ تو ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہم ایمان لانے میں سارے نبیوں کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد۔ اور فضیلت کے لحاظ سے بھی ہمارا یہ یقین ہے کہ کچھ انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، اور ذمہ داریوں کے لحاظ سے، مراتب کے لحاظ سے ہمارا ایمان ہے، لیکن ایمان ہم سب پر لاتے ہیں، ہم سب کو اللہ کے نبی مانتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو چیز ہم نے سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے۔ جتنا زیادہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی ہم اس کے اوپر اسلام کی مضبوط عمارت قائم کر سکیں گے۔ ایک مومن جو ہوتا ہے، آپ یہ بتائیں کہ وہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ جنگل میں، وہ صحرا میں اکیلا ہوتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کوئی فورس لگائی ہوئی ہے جو اس کا دھیان رکھے گی؟ نہیں، اس کا ایمان ہوتا ہے جو وہ اکیلا ہے، اس کے سامنے کھانا پڑا ہے لیکن وہ نہیں کھائے گا۔ کیوں نہیں کھائے گا؟ روزے کی حالت میں ہے، اس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، اس کا ایمان اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے آج فجر سے مغرب تک بھوکے رہنا ہے، اللہ کے لیے رہنا ہے، اور پھر اس کا ایمان اس کو کہہ رہا ہے کہ 5 وقت اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے، اس کا ایمان اس کو کہہ رہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اس کا ایمان اس کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس امانت پڑی ہے، تم نے اس میں خیانت نہیں کرنی۔ تو ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا عمل اتنا ہی اچھا ہوتا چلا جائے گا، آپ اچھے مسلم بنتے چلے جائیں گے۔ اچھے مسلم بننے کے لیے اپنے ایمان کو ہمیں مضبوط کرنا پڑے گا، اور ایمان کو مضبوط کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے ساتھ جڑیں، ہم ان محفلوں کا حصہ بنیں جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کو سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے، جہاں احادیث پڑھی جاتی ہیں، احادیث کو سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔